اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں، تمام خوبیاں، تمام کمالات، تمام صفات کارسازیہ للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں، جو کہ اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے اس کو پالنے والا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ درجہ کمال تک پہنچانے والا ہے، نعمتوں سے نواز کر مہربانی فرمانے والا ہے، اور ہر چیز پر مہربان ہے، اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ قیامت کے 50,000 سال کے برابر دن کا بھی وہ اکیلا مالک ہے۔ لہذا جب محمود ہونا، تعریفوں کے لائق ہونا اللہ کی صفت ہے، جب بتدریج درجہ کمال تک پہنچانا اللہ کی صفت ہے، جب نعمتوں سے نواز کر مہربانی کرنا اللہ کی صفت ہے، جب رحم فرمانے کی اخیر کر دینا اللہ کی صفت ہے، جب اتنے عظیم، اعلیٰ، برتر اور بڑے دن کا مالک بھی اللہ ہے، تو پھر جان لو کہ عبادت کا حقدار اور مستحق بھی صرف اللہ ہی ہے۔ اللہ ہی ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ یہاں تک ہماری گفتگو مکمل ہو چکی ہے، إِيَّاكَ نَعْبُدُ تک۔ آج إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور ہم ترجمہ کر رہا ہوں بالکل ایسے ہی ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ یہاں جو شیعہ نے ترجمہ کیا ہے، یہ محسن علی نجفی، یہ شیعوں کا ترجمہ ہے، محسن علی نجفی، اس نے ترجمہ کیا ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس نے یہاں لکھا ہے اس کی تفسیر میں کہ اللہ کے سوا یعنی غیر اللہ سے استمداد یعنی مدد مانگنے کا مطلب یہ ہوگا کہ سلسلہ استمداد اللہ تعالیٰ پر منتہا نہیں ہوتا، نہ ہوتا، اور اس غیر اللہ کو اس نے خدا بھی حاصل نہ ہو، لیکن اگر معزون من اللہ ہو اور یہ استمداد اللہ کے مقابلے میں نہ ہو بلکہ اس کی مدد کے ذیل میں آتی ہو تو شرک نہیں۔ کیا مطلب؟ اگر بندہ یہ سمجھے کہ اللہ کی اجازت سے یہ مدد کرے گا، اللہ نے اس کو اختیار دے دیا ہے، اللہ نے اس کو قدرت دے دیا ہے کہ تو بندوں کی ضرورتیں پوری کر، یہ نظریہ رکھو کہ دیس کو قدرت اللہ نے ہے، دیس کو قدرت اللہ نے ہے، یہ خود کچھ کرنے کا مالک نہیں ہے، خود کچھ نہیں کر سکتا، یہ ہماری حاجتیں پوری کرے گا، ضرورتیں پوری کرے گا، تو کس کی دی ہوئی توفیق سے؟ اللہ کی۔ تو پھر انڈائریکٹلی مدد تو بے شک اللہ سے ہے، ڈائریکٹ اگرچہ اسی سے ہے، تو انڈائریکٹ کس سے بنتی ہے؟ غیر اللہ سے مدد طلب کرنے کی عام طور پر 3 شکلیں ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ جس اللہ کے سوا جس سے بھی میں مدد طلب کر رہا ہوں وہ خود بخود ذاتی طور پر بنفس نفیس خود سے ہی میری حاجتوں کو پورا کر سکتا ہے، میری مشکلوں کو حل کر سکتا ہے، ایسی صورت یہ بالاتفاق شرک ہے، سب کے سب مسلک وہ اس کو شرک سمجھتے ہیں۔ دوسری صورت ظاہری اسباب سورسز کے ساتھ ایک دوسرے سے مدد مانگنا، مثلا آپ کے سامنے کوئی شخص کھڑا ہے تو آپ اس کو کہتے ہو بھائی جان مجھے پانی پلا دو، میری مدد کرو، میرا سامان اٹھوا دو، یہ بھی مدد ہے، لیکن یہ ظاہری سبب کے ساتھ مدد ہے، سامنے آپ نے اس سے مدد مانگی ہے۔ یا اگر وہ بندہ سامنے نہیں ہے، آپ فون کرتے ہیں کہ میری مدد کر دے آگے، تو یہ فون بھی بیچ میں
سبب ہے. اگر سورسز کے ساتھ مدد طلب کرتا ہے، ظاہری طور پر مدد طلب کرتا ہے ایک دوسرے سے، جیسے ہم مدد مانگتے ہیں بھائی جان یہ میرا سامان اٹھوا دو، میرا فلاں کام کر دو، فلاں کام کر دو، تو یہ جائز ہے، یہ بھی بالاتفاق جائز ہے. ایک تیسری صورت ہے، وہ یہ ہے کہ ظاہری اسباب کے بغیر، کوئی سبب نہیں، کوئی بیچ میں سورس نہیں، غائبانہ، سامنے کچھ نہیں، وہ ہم سے غائب ہے، انڈائریکٹ ہم اس سے مانگ رہے ہیں، اور نظریہ یہ ہے وہ ہماری فریاد کو سنتا بھی ہے، ہمارے حالات سے واقف ہے، اس کو ہمارے حالات کی خبر ہے، اللہ وہ ہمارے حالات کو جان کر ہماری فریاد کو ہر مقام سے سن کر اس کو پورا کرنے کا اختیار رکھتا ہے. اور یہ سب کچھ وہ خود بخود نہیں کر سکتا، اس کو اللہ رب العزت نے اختیار عطا فرمایا ہے. وہ اللہ کی عطا، اللہ کی نوازش، اللہ کے فضل، اللہ کے کرم، اللہ کی عطا اور مہربانی کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر ایک لمحہ برابر بھی کچھ نہیں کر سکتا، لمحے کا کروڑویں حصے برابر بھی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ نے اس کو ہر چیز پر مختار بنا دیا، ہر چیز کا اختیار عطا کر دیا. اب وہ مدد کرنے کی طاقت رکھتا ہے، جب وہ رکھتا ہے تو ہم اس سے مدد مانگ سکتے ہیں. اس نظریے سے مدد طلب کرنا، یہ دو گروہ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے. اس نظریے سے غائبانہ مدد طلب کرنا، غائبانہ مدد طلب کرنا، اس نظریے سے دو طبقے کہتے ہیں جائز ہے اور دو طبقے کہتے ہیں ناجائز ہے. جو طبقے کہتے ہیں ناجائز ہے وہ بھی قرآن اور صحیح حدیث کی بات کرتے ہیں، جو طبقے کہتے ہیں کہ جائز ہے وہ بھی قرآن اور صحیح حدیث کی بات کرتے ہیں. جب عوام یہ دیکھتی ہے کہ ایک طرف قرآن اور صحیح حدیث پیش کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا سوا کسی سے بھی غائبانہ طور پر مدد طلب کرنا جائز نہیں، ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ غائبانہ طور پر اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا یہ جائز ہے، وہ بھی قرآن حدیث پیش کر رہے ہیں، یہ بھی قرآن حدیث پیش کر رہے ہیں، تو عوام کا ذہن منتشر ہو کر آؤٹ ہو جاتا ہے، کھوپڑی گئی، سمجھ نہیں پھر آتی. اور سمجھ نہ آنے کی وجہ سے وہ لوگ اسلام سے دوری اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. تو اس مسئلے کو سمجھنے کی شدید ضرورت ہے. اب مدد مانگنی ہے یا نہیں، آپ کو پہلے 3 صورتیں میں نے عرض کی ہیں. پہلی صورت کون سی تھی؟ ذاتی طور پر خود بخود وہ مدد کرے. دوسری صورت ظاہری اسباب کے ساتھ مدد طلب کی جائے. نمبر 3 غائبانہ طور پر بغیر کسی سبب سورس کے مدد طلب کی جائے. یہ 3 صورتیں ہیں. اب ان میں سے اختلاف کس پر ہے؟ تیسری صورت پر، غائبانہ طور پر مدد طلب کرنے میں اختلاف ہے. اب اس پر دونوں جماعتیں دلیل پیش کریں گی. ٹھیک ہے، اتنی بات آپ کو سمجھ آ گئی؟